ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے، یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے، یہ ایک عام سا مضمون ہے، اس کی تشریح میں اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کل اس کا دوسرا لیکچر پڑھا تھا، اور اس کے صفحہ نمبر ہم تھے 35 پر۔ یہ اس وقت بھی سامنے 35 نمبر کا صفحہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے آخر میں تھا غرض کہ علم ریاضی اور جر ثقیل کا کوئی آلہ نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی جس نے جو بنایا تھا وہ لے کے چل پڑا، اور یہاں اصل میں اس کا مطلب، چونکہ اگلی لائن نہیں پڑھی تھی نا، تو ابھی میں نے اس کا اگلا جو حصہ پڑھا ہے، کوئی آلہ نہ تھا جو اس وقت کام میں نہ آ رہا ہو، جو اس وقت کام میں نہ آ رہا، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا، اپنے اپنے وزن کیے اپنے کاموں کے، علم ریاضی کے حساب سے جو انہوں نے آلے بنائے تھے، اس سے بھی اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے اوزان خود کیے، وزن کیے اور اٹھا کے چل پڑے۔ دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ آلے بنائے تھے انہوں نے بھی ان کو اٹھایا، یعنی کوئی چیز نہ چھوڑی، جس نے جو کام کیا تھا وہ اس نے اپنا کام اٹھایا۔ یہ دونوں مطالب اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ جس کی تشریح مختلف انداز سے نہ کی جا سکے، بلکہ ان کی بھی کی جا سکتی ہے، بعض آیات کی متشابہات کی، لیکن یہاں تو بہت آسانی ہے نا ہمیں۔ تو پھر آگے مصنف کہتا ہے، اس عالم میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ رحمت میرے دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہے، اور مجھے بھی اس بلندی کا شائق دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سرگرمی اور گرمجوشی تمہاری ہمیں نہایت پسند ہے۔ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک رحمت کا فرشتہ وہاں میرے داہنی طرف یعنی دائیں ہاتھ کی طرف آ کھڑا ہوتا ہے، اور مجھے بھی بلندی کی طرف شوق سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری یہ سرگرمی اور گرمجوشی، یعنی اوپر چڑھنے کے لیے تمہارا شوق اور تمہاری کوشش دیکھ کے ہمیں تم بہت پسند آئے ہو۔ اس نے یہ بھی صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پہ ڈال لو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال لوں، نقاب یعنی پردہ ڈال لوں، چہرے کو ڈھانپ لوں۔ میں نے بے تعمل تعمیل کی، یعنی بغیر کوئی بحث کیے ہوئے میں نے اس کی بات مان لی۔ بے تعمل کا مطلب ہے فوراً۔ بعد اس کے گروہ مذکور فرقے میں تقسیم ہو گیا، اور جو ہی کہتا ہے اس کے اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ وہ جو گروہ مذکور تھا، یعنی وہ جو اونچے لوگوں کے جو گروہ تھے، جو کیا کرنا چاہ رہے تھے، آدھے تو عورتوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے نا، آدھے شہنائی کی آواز کی طرف مشغول ہو گئے۔ اس جو آدھے یا جو بھی نامور لوگوں کا جو گروہ تھے، وہ اپنے اپنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور اپنے اپنے فرقوں، کوہ مذکور پر راستوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ پھر پہلے اس نے کہا گروہ مذکور کا، کہ جس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نامور لوگوں کے گروہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جو نامور لوگوں کا گروہ ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی اپنے اپنے فرقے میں آ گئے۔ مسلمانوں کی طرف چلے گئے، سائنسدانوں کی طرف چلے گئے، فلسفیوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، یعنی سب اپنے اپنے شعبے کی طرف آ گئے۔ اور کوہ مذکور یعنی جس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر راستوں کا کوئی شمار ہی نہیں تھا، یعنی اس پر اتنے راستے بنے ہوئے تھے اوپر چڑھنے کے، جدھر سے مرضی جا چڑھے کوئی، سب نے اپنی اپنی راہ پکڑی، سب اپنے اپنے جو ان کو پسند آیا اس کی طرف چل پڑے۔ وہ اگرچہ وہ بڑے مشکل تھے، راستے شروع میں بتایا انہوں نے۔ مسافر جلدی آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا پہنچے، یعنی سپاٹے کا مطلب یہ، تو یعنی جلدی سے سپاٹے میں آن میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا پہنچے۔ اس میدان روح افزا میں پہنچتے ہی ایسی جاں بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جو ہی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، روح افزا کا مطلب یہ وہ شربت نہیں ہے، روح افزا کا مطلب ہے روح کو تازگی دینے والا۔ وہ میدان جو ہی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، ایسی جاں بخش، جان کو خوشی اور فرحت دینے والی، ایسی روحانی طور پہ روح کو تازگی دینے والی ایسی ہوا چلنے لگے، جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کی روح ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے۔ قوت دوامی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی طاقت اسے مل جاتی ہے۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا، اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا اور کبھی شام شفق تھا۔ بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں مصنف۔ کہتے ہیں کہ وہ میدان، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ کنارہ ہے، وہاں بھی کوئی میدان تھا۔ اس میدان پہ وہ جب سارے اکٹھے ہوئے تو کہتا کبھی اس کا رنگ صبح کی طرح ہو جاتا، کبھی شام شفق یعنی جب شام کی طرح سرخی مائل ہو جاتا، جس سے کوس قضا کے رنگ میں کبھی شہرت عام، کبھی بقائے دوام کے حروف عیاں تھے، اور اس کے اندر ایسے لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ اس پہ شہرت عام اور بقائے دوام لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
یعنی یہ نور و سرور کا عالم ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ نور و سرور کا عالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا، یعنی دل کو اتنی طاقت دیتا، تشفی دیتا، سہارا دیتا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے. یعنی جو زندگی میں تکلیفیں اٹھائی تھیں، محنتیں کی تھیں، وہ سارے دل سے غبار دھل گئے اور اس مجمع عام میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا. یعنی وہ اتنا پرسکون ماحول ہو گیا کہ سب اپنی محنت، پہاڑ چڑھنے والی محنت بھی اور پچھلی زندگی کی تکلیفیں بھی بھول گئے اور مزے سے اس کا نظارہ کرنے لگے، اس اور امن و امان اور دلی آرام کا لطف اٹھانے لگے، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیاں تھا. جیسے پھول کھل جاتا ہے بہار کے موسم میں، اس کا جو مزہ ہے اس موسم کا، اس سما کا، وہ لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی طرح ظاہر ہونے لگا، پھولوں کی شادابی کی طرح. ایسے ان کے چہرے ہو گئے جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں. اس پہاڑ ناگہاں اچانک ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے. ایک عمارت دکھائی دی کہ اس کے چاروں طرف دروازے بنے ہوئے تھے. اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے. کہتا ہے کہ پھر اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں، یعنی پھولوں کے ایک کوئی تخت بنا ہوا ہے، اس پر ایک پری بیٹھی ہوئی ہے، حور کی طرح کی ہے، اور چاندی کی کرسی پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی شہنائی وہ بجا رہی تھی جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشتاقوں کے انبوہ کو یہاں تک کھینچا. یعنی جس کے میٹھے سروں نے ان جو نامور لوگ تھے ان کو اوپر کی طرف متوجہ کیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی پہ لے آیا، وہ شہنائی کی آواز لے آئی. پری ان کی دیکھ کر مسکراتی تھی اور سروں سے اب ایسی سزا آتی تھی گویا آنے والوں کو آفرین اور شاباش دیتی ہے. یعنی اب وہ پری ان کی دیکھ کے مسکرانے لگی اور اس کے سروں سے ایسے آواز آنے لگی، یعنی اس کی سر یہ بتا رہے تھے کہ مجھے تمہارے آنے کی بڑی خوشی ہے، میں تمہیں یہاں آنے پہ شاباش دیتی ہوں اور تمہاری تعریف کرتی ہوں، آفرین ہے تم پر، تمہاری تعریف کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور کہتی ہے خیر مقدم خیر مقدم، یعنی تمہارا آنا یہاں پہ خوش آمدید، صفا آوردید. یعنی وہ اپنے الفاظ میں مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو صفا آوردید کا مطلب بھی خوش آمدید ہی ہے، ان کو خوش آمدید کہتی. اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی حصوں میں منقسم ہو گیا. چنانچہ یعنی وہ پھر اور اس کے قریب ہونے کی کوشش میں وہ اور ٹکڑے ہو گئے اس گروہوں کے. چنانچہ مورخوں کا ایک گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کرے. یعنی مورخ تاریخ لکھنے والوں کا ایک گروہ وہ جو عمارت کے جو دروازے بنے ہوئے تھے نا، ان کے ایک گروہ پر استادہ ہوا، کھڑا ہو گیا، اکٹھا ہو گیا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو، یعنی جو مرتبے والے لوگ ہیں مورخین میں، جن کے بڑے مرتبے ہیں، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام کمایا ہے، وہ ان کو ان کے درجے کے مطابق ایوان جلوس میں شامل کیا جائے. یعنی ایوان کے اندر جلوس کی شکل میں لے کے جایا جائے. ایوان عمارت کو بھی کہتے ہیں. اس پہاڑ کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی تھی نا، اس کے جو دروازے تھے، اب ان پر وہ مورخین ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. یکایک وہ شہنائی جس سے کبھی شوق انگیزی، جوش خیزی اور جنگی باجوں کے سر نکلتے تھے، اب اس سے ظفر یابی اور مبارکبادی کی صدائیں آنے لگیں. یعنی کبھی وہ جو شوق سے بجنے والی آواز تھی کہ ان لوگوں کے شوق کو بڑھاتی تھی، ان میں جوش پیدا کرتی تھی، جنگ جیسا جنون پیدا کرتی تھی، اب اس میں سے ظفر یابی اور مبارکبادی، کامیابی اور مبارک دینے کی صدائیں آنے لگی. تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے. تمام اس جو عمارت تھے اس کے دروازے کھل گئے اور تمام مکان اس خوبصورت آواز سے گونج اٹھا. دیکھا کہ ایک تخت طلسمات، پھر ایک اور تخت کو دیکھا. وہ طلسمات یعنی طلسم جادوئی، طلسم جادو کو کہتے ہیں. طلسمات جادوئی کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہیں. چلیں اور کچھ نہیں تو پریوں کے ذکر سے آپ اتنا دلچسپی تو رکھتے ہی ہوں گے اس مضمون میں. 32 پریاں اس کو اڑا کے لے کے آ رہی ہیں. اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے مگر نہایت دیرینہ سال. دیرینہ سال کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بہت زیادہ عمر کا تھا. وہ اس کی جو عمر تھی وہ زیادہ تھی. اسے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بے قراری سے دوڑے. یہاں میں ختم کرتا ہوں اس سبق کو، اور کل اس کو ہم اس کا صفحہ نمبر، آج ہم نے 36 پڑھا ہے اور تیسرا لیکچر پڑھا ہے. کل ہم صفحہ نمبر 37 پڑھیں گے اور چوتھا لیکچر اس کا پڑھیں گے.